السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، رسائل و مسائل، اس کا حصہ چوہارم ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 36 کے اوپر ایک سوال جو کہ ایک سائل کی طرف سے پوچھا گیا مولانا مودودی سے، فطرت کے بارے میں، بہت امپورٹنٹ اور کامن عوامی سوال ہے، اور اس کو غور سے سنیے گا۔ سوال کیا پوچھا گیا، پھر مولانا کا جواب کیا ہے، دونوں آج آپ کے سامنے پڑھیں گے تاکہ اس سے ہمیں کچھ سمجھ حاصل ہو سکے۔ سوال پوچھا گیا کہ ایک لفظ فطرت کا استعمال بہت عام ہے، آخر فطرت ہے کیا چیز؟ کیا یہ انسان کی خود پیدا کردہ چیز ہے، یا فطرت انسان کی ان پیدائشی صلاحیتوں کا نام ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر وہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا فطرت انسان کی اپنی جد و جہد سے اچھی یا بری بن سکتی ہے، یا انسان اس معاملے میں بالکل مجبور ہے؟ یہ سوال میری اپنی ذات سے متعلق ہے۔ میری فطرت انتہائی ناقص ساخت کی معلوم ہوتی ہے، جس کے اثرات میری گٹی میں سمائے ہوئے ہیں، اور باوجود انتہائی کوششوں کے وہ دور نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے استدعا ہے کہ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ تو یہ فطرت کے بارے میں سوال پوچھا گیا مولانا مودودی سے۔ اب اس کا جواب کیا آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ذرا سنیے۔ فطرت کے اصل معنی ساخت کے ہیں، یعنی وہ بناوٹ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک انسان، ہر ایک جنس سے نوع اور فرد کو عطا کی ہے، وہ صلاحیت اور قوتیں جو اس نے ہر ایک کی ساخت میں رکھ دی ہیں۔ ایک فطرت بحیثیت مجموعی انسان کی ہے جو پوری نوع انسانی میں پائی جاتی ہے۔ ایک فطرت ہر انسانی فرد کی جدا جدا بھی ہے، جس سے ہر ایک کی الگ ایک مستقل شخصیت و انفرادیت تشکیل پاتی ہے، اور اسی فطرت میں وہ قوتیں بھی شامل ہیں جن کو استعمال کر کے اپنے آپ کو درست کرنے یا بگاڑنے اور دوسروں کے مفید یا مضر اثرات کو قبول یا رد کرنے کی قدرت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نہ تو یہ کہنا درست ہے کہ انسان اپنی فطرت کو بنانے یا بدلنے پر کامل قدرت حاصل ہوتی ہے اس کو، اس لیے یہ نہ تو یہ کہنا درست ہے کہ انسان اپنی فطرت کو بنانے یا بدلنے پر کامل قدرت رکھتا ہے، اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ وہ بالکل مجبور ہے، اور کوئی قدرت اس کو سرے سے حاصل ہی نہیں، کہ وہ یہ بات ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی مولانا نے بتایا کہ یہ جو فطرت کو بدلنا یا نہ بدلنا، اس پہ قادر ہونا یا نا قادر ہونا، اس کے درمیان میں اصل میں وہ بات ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہے، آپ کوشش کر کے اپنی بعض فطرتی کمزوریوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اصلاح کی فطرت، یعنی یہ اصلاح کی فطرت بھی آپ کی فطرت ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ بھی آپ کی فطرت کے اندر ہی شامل ہے۔ آپ نے اپنی جن کمزوریوں کا ذکر کیا ہے، اپنے نفس کا جائزہ لے کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اپنی قوت فکر و فہم، قوت تمیز اور قوت ارادی سے کام لے کر بتدریج، یعنی آہستہ آہستہ ان کو گھٹانے اور ان کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتے چلے جائے۔ آپ کا یہ کہنا کہ میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ انہیں محسوس کرتے ہیں۔ اب جس وقت بھی ان میں سے کسی کمزوری کا ظہور شروع ہو اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ اس کمزوری نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے، اسی وقت اپنی قوت ارادی کو اس کی روک تھام کے لیے، یعنی اپنی قوت ارادی کو اس کی روک تھام کے لیے، اس خاص چیز کی روک تھام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیجئے، اور اپنی قوت فکر و فہم اور قوت تمیز سے کام لے کر معلوم کیجئے کہ نقطہ اعتدال کون سا ہے جس کی طرف اپنے آپ کو موڑنے اور آگے بڑھانے کے لیے آپ اپنی قوت ارادی استعمال کریں۔ یہ جواب ترجمان القرآن کی
ایک جلد نمبر 56 کے اندر اگست 1959 میں شائع کیا گیا۔ بہرحال جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے اکثر لوگ اپنے فطرت کے اوپر اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں یہ چیز دی نہیں ہے، ہماری فطرت میں نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ، یا نفسیاتی مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اس بھائی کو یا بہن کو کہ آپ اپنی فطرت کو مکمل طور پر آپ اس کے اوپر قدرت بھی نہیں رکھتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی چینج کرنے کا یا کچھ بھی اس میں قادر نہیں ہے۔ تو اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے فہم کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ آپ اپنی فطرت کے اوپر ورک آؤٹ کر کے اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، اس کو طریقے سے سجھا بجھا بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔